یہ حضور کی صفات کی بات ہو رہی ہے، حضور کی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، حضور کے اعلیٰ اخلاق کی بات، حضور کے معجزات کی بات ہو رہی ہے۔ تمام تر صفات سے اللہ نے ان کو سجا کے بھیجا ہے زمین پر۔ آنچا خوبہ ہمادارن کی ساری خوبیوں میں۔ اب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ سرکار کی میرا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو کیا حضور کے پاس ذات میں ایسی بھی کوئی صفت ہے کہ جو گناہ کو علاج کر سکے؟ تو خود ہی تسلی دیتے ہیں کہ جہاں اتنی کوالٹیز موجود ہیں حضور کے اندر، وہاں ایک صفت حضور کے اندر یہی موجود ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی۔ بڑی شان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے، اس کے حبیب کے اللہ کے فضل سے، اس کے حبیب کے توسل سے یہ معمولی شرف نہیں، یہ خواب جیسا ہوتا ہے حضور کے شہر میں آنا، حضور کے شہر میں صبح اور شام گزارنا، اور حضور یاد کرتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، تبھی حاضری ہوتی ہے۔ حاضری بھی کئی قسمیں تو ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنے دم پہ آنا چاہتے ہیں اور پھر اپنے دم کی بنیاد پر چلے بھی جاتے ہیں، چاہے وہ پرسنالٹی ہو، چاہے وہ معلوم متا کا معاملہ ہو، لیکن کرم ہوتا ہے جب حضور کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اور بلاوے کی نشانیاں ہیں کہ قلب میں تبدیلی آتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اختلافات سے انسان پرے ہوتا ہے، غیبت اور حسد سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ پوچھا گیا کہ قبولیت کی نشانیاں، بولے بہت ساری ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ حضور کی بارگاہ میں اپنے دشمنوں کے حق میں دعا کرنے کی عادت ڈال لیں تو سمجھ لو کہ حضور تم سے سمجھ رہے ہیں، آس پاس کے لوگوں جن کو آپ بھٹکا ہوا دیکھتے ہیں اور جن کے کردار میں کمزوری دیکھتے ہیں، جن کے اعمال میں کمزوری دیکھتے ہیں، اس بنیاد پر ہمارے دل میں ان کی نفرتیں پائی جاتی ہیں، ان کے حق میں بھی دعائیں کرنی چاہیے الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ حضور کی امت کا معاملہ ہے۔ اور مدینہ شریف سے جانا تو ظاہر سی بات ہے، جس سے حضور راضی ہو جائے وہ مدینہ شریف سے الگ نہیں ہو سکتا، رہے کہیں بھی اس کا جسم، کہیں بھی رہے وہ جائے کہیں بھی، اس کی زندگی کے صبح و شام کہیں بھی گزرے، وہ حضور ہی کی نگاہ مبارکہ میں رہتا ہے۔ اب سفر کرنا جو ہے یہ چیمانے دار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت خود حضور کی، ورنہ حضور چاہتے تو جیسے براق سے بیت المقدس سے آسمان پر چلے گئے تھے، ویسے مکہ شریف سے مدینے میں براق سے آ جاتے، لیکن یہ جو سفر کیا، صحبتیں برداشت کی حضور نے صدیق اکبر کے ساتھ میں، یہ ہم غلاموں کے لیے سنت بن رہی ہے۔ ورنہ بلال حبشی کو چاہتے تو ایک مرتبہ اشارہ کرتے تو دمشق سے یہاں چلے آتے، لیکن ہندوستان سے یہاں آنا، ان کا یہاں پر آنا، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کے نان اسٹاپ حضور کی بارگاہ میں آنا، یہ سب حضور کی سنتیں کہلاتی ہیں۔ سفر کی صحبتیں، بھوک پیاس، دکھ تکلیف، یہ بھی سب انعامات میں سے الحمدللہ، اور حضور نے انعامات آپ کو پہلے دے دیے کہ میرے شہر کی سختی پہ صبر کرو۔ اور یہاں سے جانے کے معاملات میں کئی جہتیں ہیں، کئی عشق کے اپنے طریقے ہیں۔ اعلیٰ سرکار جب یہاں سے جانے لگے تو پھر آپ نے کہا کہ اجاڑا خانے بے کس بڑا کمال، آپ طنز کے طور پر کہتے ہیں اعلیٰ سرکار عجیب و غریب کیفیت میں تھے، اور خود اپنی ذات سے کہتے ہیں اجاڑا خانے بے کس بڑا کمال کیا، اور میں حضور کی بارگاہ میں بار تو نہیں تھا نا جو مجھے اٹھا کے بھیجا۔ ہاں تو لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضور سرکار محدث اعظم جب مدینہ شریف سے جانے لگے تو مسکرا رہے تھے، تو کسی نے کہا حضور آنکھ میں آنسو نہیں ہے، تو کہا آنسو کیوں آئے؟ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے ہم اس لیے جا رہے ہیں، ہم کو مدینے والے نے کام سونپا ہے، ہم وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو کام کرنے کو لے کر کے اگر حضور کی بارگاہ سے کوئی کام مل جائے تو یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہاں رویا نہیں جاتا، افسوس نہیں ہوتا۔ ہاں ایک چیز پر غم ہونا چاہیے کہ سرکار اس شہر میں ہم آئے، اس شہر کے لائق نہیں تھے، جو ہمارے دن گزرے وہ آپ کی بارگاہ میں وہ اتنے مؤدب نہیں تھے، آپ معاف فرمائیں۔ اس حوالے سے ہونا چاہیے کبھی آپ مجھے مؤدب طریقے سے حاضری کا شرف دلوائیں، جس میں آپ کی رضا، آپ کے رب کی رضا، اور آپ کے جو خلفاء ہیں اور آپ کے جو اہل بیت کے نبیگان ہیں ان کی رضا حاصل ہو جائے، ہم مدینے کے لائق ہو جائیں۔
ادب کی بھی مانگیں. یہاں کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی یہاں کی تلاوت زہد ادب ہی ہے ماشاء اللہ. حضور درد تو ہوتا ہے، بس نشانیاں بہت ساری ہیں جو آپ کو مدینے لاتی رہیں گے، لے جاتی رہیں گی. الحمدللہ شیخ منظور فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا 2 مہینے، اور میں نے مدینہ شریف میں گزارے، اور میرے خادم نے مجھ سے کہا کہ حضور وہ مدینہ شریف سے اب ہمیں جانا ہے، 2 دن کے بعد رخت سفر باندھنا ہے، سامان سمیٹ لیجیے. تو فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا. میں اس وقت بنگالی مارکیٹ گیا، اور وہاں سے میں نے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا، اور ٹیپ ریکارڈ خریدنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹری بھی لی، سیل اور کیسٹ بھی لی، اور اس کو لے کر کے میں نکلا ادھر بلال مسجد کی طرف. وہاں اہل مدینہ کچھ ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. میں نے اس کی بٹن کو آن کر دیا، اور ان کے لہجے کی، ان کی باتوں کی ریکارڈنگ اس میں ہونے لگی. پھر میں اٹھایا ٹیپ ریکارڈ کو، آگے گیا تو مدینے کے مبارک کتے، سبحان اللہ، مبارک کتے آپس میں باتیں کر رہے تھے اپنی آواز میں. تو میں نے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن آن کیا، ان کی بھی باتوں کو میں نے ریکارڈ کر لیا. پھر کچھ پرندوں کی آواز آئی تو میں نے ٹیپ ریکارڈ اوپر کر کے ان کی بھی آوازوں کو ریکارڈ کیا. مدینے کی مبارک بلیوں کی بھی آوازیں میں نے ریکارڈ کی، اور میں مدینے کی شور گل کو ریکارڈ کرتا رہا. پھر چلا گیا میں شہداء احد کی بارگاہ، سید الشہداء کی بارگاہ میں. وہاں مدینے کے مبارک بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، تو میں نے بٹن آن کیا، ان کی کیک کو، ان کی شارٹ کو گول پر ہونے پر تالیاں بجتی، بچے خوش تھے. میں نے ان کی آوازوں کو ریکارڈ کیا، اور جہاں جہاں گیند بھاگتی میں بھی لکیر کے کنارے سے بھاگتا رہتا تھا ریکارڈ کرنے کے لیے. پھر تھک گیا، جب روما پہاڑی پر آیا میں نے ٹیپ ریکارڈ رکھ دیا، اور حضور کی بارگاہ کی طرف منہ کر کے رو رہا تھا. تو وہ ایک بچہ آیا، اس نے کہا کہ شیخ کیا تو پاگل ہے؟ انت مجنون، کیا تو پاگل ہے؟ جب سے دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے تو ٹیپ ریکارڈ لے کے بھاگتا، جہاں سے آوازیں آتی تو ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو اپنی آن کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو پاگل ہے، دماغ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں تو حضور کا عاشق ہوں. ارے کیا مطلب؟ تو میں نے کہا 2 مہینے مدینہ شریف میں تھا، اور مجھے 2 دن کے بعد جانا ہے مدینہ شریف سے. تو میں نے آج ٹیپ ریکارڈ خریدا ہے، سل اور کیسٹ. اس میں مدینے کے مبارک لوگوں کی کھانا کھاتے وقت کی آوازیں ہیں، اور اس میں مدینے کے مبارک بلی اور مبارک کتوں کی آوازیں، مبارک پرندوں کی آوازیں ہیں، اور یہ بچوں کے کھیلنے کے وقت جو آوازیں آئیں میں نے اس پہ ریکارڈ کر لیا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے میں ہندوستان پاکستان جاؤں گا، اب جب مجھے یہ ٹیپ ریکارڈ میرے ساتھ جائے گا، اب جب مجھے حضور کے شہر کی یاد آئے گی، یہی کیسٹ لگا کر کے حضور کے شہر کی آواز سنی. تو ایک معاملہ عشق کا یہ بھی ہوتا ہے، جو اس قسم کی نشانیاں رکھتے ہیں. کسی کا دل سوختہ ہو جاتا ہے، دل جل جاتا ہے. یہ جو باب السلام سے انٹری کرتے ہیں، باب صدیق اکبر ہے، ان کے انتقال کے بعد عمر فاروق اعظم نے ان کے گھر میں آ کے بس جسے پرسہ دینا کہتے ہیں، غم کو شیئر کرنا کہتے ہیں، آ کے بیٹھے. سرکار عمر فاروق اعظم کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، صدیق اکبر کا، ان کے بچے ہیں، خیریت پوچھ لیں. تو اچانک دیکھا تو اوپر کی بلیاں کالی پڑی ہوئی، اوپر کی بلیاں کالی پڑی ہوئی. فرمایا یہاں تو چولہا بھی نہیں ہے، بلیاں کیوں کالی ہیں؟ تو آپ کے شہزادوں نے فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر جیسے مبارک لوگوں نے، کہ حضور کے وصال کے بعد میرے ابو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہیں پر بیٹھ کے حضور کو یاد کر کے روتے تھے، حالانکہ سامنے حضور کا روضہ شریف ہے. حضور کی اتنی جدائی ان کو برداشت نہیں. اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ ان کے منہ سے گرم گرم سانسیں نکلتی تھیں. ان گرم آہوں کی وجہ سے یہ بلیاں کالی پڑ گئی. سب قریب میں رہ کے بھی تڑپ دے گیا. میرے امام نے کیا کہا؟ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. سرکار والی سے پاک نے یہاں حاضری دی، اور حاضری کے بعد جب جانے والے تھے تو پیر میں چوٹ لگی اور انگوٹھا پھٹ گیا آپ کا. سرکار والی سے پاک سے غلاموں نے پٹی باندھنے کے لیے کہا، باندھ لیا. جب وہ ٹھیک ہونے لگا تو آپ نے پھر اسے اکھاڑ دیا. تو پھر کسی نے پٹی باندھ دی، خادم تھے. پھر کچھ دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہونے لگا تو پھر اکھاڑ دیا. تو کہا کہ سرکار آپ اسے ٹھیک کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آپ نے کہا کہ صبح قیامت تک میں اسے ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتا. یہ مدینہ شریف کی نشانی ہے. تو بڑے بڑے ہوشیار اور دانا اور فہم والے لوگ تھے. سرکار مفتی اعظم آئے تھے، آپ نے اپنے امامے کی پیٹ سے سرکار مفتی اعظم یہی شعر پڑھتے تھے، اور یہاں پر جاروب کشی خدمت کرتے تھے. خدا خیر سے لائے پھر دن و نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو.
बुजुर्गों के बड़े तरीके रहे। पाकिस्तान से एक साहब आए थे और जैसे वापस गए सीधे अपनी ज़मीन बेचने का बोर्ड लगा दिया। किसी ने कहा ज़मीन क्यों बेचोगे? कहा कि मदीने शरीफ जाना। कहा अभी तो आए हो? तो रो के बोले कि ज़मीन बेच के जाना चाहते हो। बोले ज़मीन क्यों बेचोगे? तो कहा कि वजह ये है कि हमारी ज़मीन मदीने की ज़मीन से अच्छी नहीं, हम इसे बेच करके हुजूर की बारगाह में जाना चाहते। तो ये बड़ा तबका है जो आशिकों का, और कहा ना इमाम अली मकाम में, जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को न मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का ख़ास करम है, और ये इश्क उसी वक्त बाकी रहता है जो सूफिया फरमाते हैं कि नस्लों में हलाल खून बाकी रहता है। न सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता बच्चे माँ बाप का बेअदब होते हैं, बुजुर्गों का बेअदब होते हैं, अल्लाह के रसूल का बेअदब होते हैं। ये अहद करके हम सब चाहेंगे हुजूर की बारगाह से इंशाअल्लाह हमेशा सच बोलते रहें, हलाल खाते रहें, हमारी नस्ल हुजूर की बारगाह में दरूद खां की हैसियत से हाजिर होती रहे इंशाअल्लाह, है कि नहीं? इसी बात पर रोना कि हम हुजूर के बारगाह में जैसे हमें दिन गुजारने चाहिए वैसे नहीं गुजारे। एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है, मौलाना शाहद साहब भी बरकत है, सभी भाई भी हैं, आप उनसे समात कर ले। एक लंबी गुफ्तगू इस मौजू पर हो सकती है। रोना सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि हमें जैसे यहाँ रहना चाहिए वैसे नहीं थे, सरकार माफ फरमाए। हम आपकी बारगाह से जा रहे हैं, अगर ये आपका आना कबूल हो गया तो फिर आप जाने वालों में है ही नहीं माशाअल्लाह। जहाँ जहाँ हुजूर होंगे वहाँ आप होंगे, जहाँ आप होंगे वहाँ हुजूर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाजिम मलजूम सा है। अल्हम्दुलिल्लाह जान हुजूर है और बगैर जान के आशिक रह नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस एक बातें ख़त्म, बहुत सारी बातें हैं, और दुआ करो कि आपके यहाँ से जाने के बाद फरमाते हैं ज़ुल्फ़िया करम कि जहाँ पर आप बैठे आप दूसरे के मदीने में हाजिरी का सबब बन जाएं तो समझ लो ये भी कबूलियत की निशानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि भूल गए और बात याद रही तो यार बसें अच्छी थी, टाइल्स अच्छी थी, बिल्डिंगें बड़ी टॉप थी, और खाना बड़ा मजेदार था, कूलिंग बहुत थी, ऐसी सब सारी बातें हुजूर की बारगाह का तज़किरा इस आसान तरीके से करें कि सोचने वाला मजबूर हो जाए यार कि अब तक हमारी आंखें क्यों बंद हो गई हुजूर की बारगाह से। उसके हुजूर के शहर में हाजिरी के असबाब आप बन जाएं इंशाअल्लाह। ये मिशन है इंशाअल्लाह। लेकिन जहाँ बैठे हुजूर के शहर की बातें, यहाँ की बरकतों की, अनवार की, तजल्लियात की बातें करें, वो आए वो सवाब आपके खाते में जाए इंशाअल्लाह। सूफिया फरमाते हैं कि मदीने में हुजूर की बारगाह में पहने हुए कपड़े जुमा जुमा को पहनना चाहिए ताकि हुजूर की बारगाह में हाजिरी की यादें ताज़ा रहें। और जहाँ पर बैठ करके आपने हुजूर की बारगाह में कभी दुरूद पढ़ा, उन जगहों पर तसव्वुर में बैठा करें, वहाँ आपका हिस्सा रखा रहता है। बैठे कोई भी, लेकिन आपको हिस्सा मिलता रहता है, है कि नहीं? अल्लाह ताला आप सब पे करम फरमाए। बुजुर्गों की नातें हैं, दरूद सलाम है, इसको पढ़ते रहिएगा। जितनी चीज़ें यहाँ से लेके जा रहे हैं वो सब तकसीम कर दीजिएगा, फिर बचा के हुजूर की मोहब्बत रखिएगा, हुजूर का इश्क रखिएगा। दुआ करें इंशाअल्लाह सरकार फिर बुलाए इंशाअल्लाह। कहते हैं मैं अक्सर यहाँ से जाने के बाद तन्हाई में पढ़ता रहता था, तो शेर पढ़ लें, उसके बाद पढ़ेंगे सभी में इंशाअल्लाह। पढ़े मेरे साथ। सुनहरे सब्ज़ गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, सुनहरे सब्ज़ गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, सुनहरे सब्ज़ गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, पहुँच कर एक नोकते पे बिखरना कितना मुश्किल है, पहुँच कर एक नोकते पे बिखरना कितना मुश्किल है, सुनहरे सब्ज़ गुंबद से मदीने के गली कूचे जो आँखें
دیکھ آئی ہے مدینے کے گلی کوچے، جو آنکھیں مدینے کے گلی کوچے، جو آنکھیں دیکھ آئی ہے، تو دوری میں ہر ایک پل کا گزرنا کتنا مشکل ہے، تو دوری میں ہر ایک پل کا گزرنا کتنا مشکل ہے، سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے، فرشتے بازوؤں کے پر سمیٹے کہہ رہے ہیں یہ، فرشتے بازوؤں کے پر سمیٹے کہہ رہے ہیں یہ، نبی کے شہر اقدس میں اترنا کتنا مشکل ہے، نبی کے شہر اقدس میں اترنا کتنا مشکل ہے، سنہرے سبز گنبد سے۔ کل ایک دور تھا مکہ شریف سے آپ سب آئے، جدہ سے آئے، لوگوں کو پتا چلا کہ بس حضور کا شہر آنے والا ہے، تو ڈرائیور نے کہا گاڑی روک دیں، کچھ لوگ چائے پان کر لیں، آپ ناراض ہو گئے ہوں گے، نہیں روکنا نہیں، سیدھے مجھے حضور کی بارگاہ لے چلو، بس مجھے حضور کی بارگاہ لے چلو، آپ نے یہ کہا ہوگا، سمجھے، اور آج یہ نوبت آ گئی۔ اس وقت کا منظر یہ بھی ایک شعر میں تھا، آخری شعر ہے، سنہرے سبز گنبد سے، راستے میں انتظام تھا، ریسٹورنٹ تھا، پانی تھے، چشمے تھے، سب کچھ تھا، لیکن نہیں آگے بڑھو بھائی، گاڑی روکنا مت، حضور کی بارگاہ لے چلو، جہاں چشموں کا پانی ہو، گھنے سائے ہو رستے میں، جہاں چشموں کا پانی ہو، گھنی شاخیں ہو رستے میں، مدینہ جس کی منزل ہے، ٹھہرنا کتنا مشکل ہے، سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے، پہنچ کر ایک نقطے پہ بکھرنا کتنا مشکل ہے، پہنچ کر ایک نقطے پہ۔ پڑھو پڑھو۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے،
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر قدم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر قدم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ رسول اللہ چلو وسلم علیک یا حبیب اللہ، اپنے قدمین سے آسی کو لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنجتنی ہو تو نعت ہوتی ہے، زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، طلعت سے زمانہ کو پرانوار بنایا، طلعت سے زمانہ کو پرانوار بنایا، نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں
کو جن جلووں نے دیوار بنایا، جن جلووں نے دیوار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانے کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ مختار بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، کا تجھے یار مددگار بنایا، ماتا بنایا، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے، پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا، پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا، ہے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع 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 الوداع، صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، الوداع شاہ مدینہ، بے قراری بڑھی جا رہی ہے، ہجر کی اب گھڑی آ گئی ہے، بے قراری بڑھی جا رہی ہے، ہجر کی اب گھڑی آ گئی ہے،
دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، الوداع شاہ مدینہ، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا، آہ اب چھوٹتا ہے مدینہ، آہ اب چھوٹتا ہے مدینہ، الوداع آہ شاہ مدینہ، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع آہ شاہ مدینہ، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی آوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع شاہ مدینہ، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہوں نظر میں مدینے کا جلوہ، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہو نظر میں مدینے کا جلوہ، التجا میری مقبول فرما، الوداع شاہ مدینہ، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، یا میرے آقا، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل ساسا، الوداع شاہ مدینہ، آنکھ سے اب ہوا خون جاری، روح پر بھی ہوا رنج تاری، جلد عطار کو پھر بلانا، جلد ہم سب کو آقا بلانا، جلد ہم سب کو آقا بلانا، الوداع شاہ مدینہ۔
دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، یہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، یہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا۔ اور اتنا دیا خدا نے ہے اپنے حبیب کو، اتنا دیا خدا نے ہے اپنے حبیب کو، خالی درے حبیب سے منتا نہ جائے گا، خالی درے حبیب سے منتا نہ جائے گا۔ اور میرے رسول دیتے ہیں کتنا نہ پوچھئے، میرے رسول دیتے ہیں کتنا نہ پوچھئے، اتنا کرم ہے ان کا بتایا نہ جائے گا، اتنا کرم ہے ان کا بتایا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، یہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وأصحابه والشيخ عبد القادر الجيلاني وبعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، توفیق سے اس کی عطا سے ہم لوگ شہر نبی مدینہ پاک کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی ادب، اس کے احترام، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کی بلندیاں، یہ نہ لفظوں میں، نہ تحریروں سے، نہ کسی اور طریقے سے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ مدینہ پاک ایسی سرزمین ہے، یہ ادب کا حیث کے زیر آسماں اگر نازک تر نفس کی کردہ نہایت ہے دو باعث یہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، عرش اعظم سے بھی زیادہ ایک ایسا نازک مقام ہے جہاں کا یزید بستامی، حضرت جنید بغدادی جیسے اکابر اولیاء اللہ اپنی سانسوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی زمین کو مدینہ پاک کہتے ہیں۔ وزیر بارگاہ غوث اعظم کا ایک استقبال رات پر آصف بھائی نے جو باتیں بتائی ہیں، اسی پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، یہی مدینے کا مقصد ہے۔ مزید اس پر کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بات پر عمل ہے تو پھر ہم جہاں ہیں مدینے میں، مدینے کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں، مدینے کا فیضان ہمارے ساتھ ہے۔ برکتاً چند کلمات پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ انسانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھر کی طرح، یہاں اللہ پاک نے پتھر کی مثال دی ہے۔ سخت چیزیں دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لوہا ہے، لیکن یہاں پتھر کا، کیونکہ لوہا بھی آگ میں نرم ہو جاتا ہے، لکڑی بھی جو خراب، لیکن پتھر آگ میں گرم ہو جاتا ہے، گرم ہو جائے گا، نرم نہیں۔ پتھر کو کوئی کیمیکل، کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو پگھلا دے، اس کو نرم کرے، اتنی سختی۔ اور جو زمین جیسی ہوتی ہے، زمین کے اثرات انسان کے باڈی پر ہوتے ہیں۔ موسم کہیں کا نرم ہے تو مزاج نرم ہوگا، سرد موسم ہے تو مزاج سرد ہوگا، زمین پتھریلی ہے تو پھر باڈی بھی پتھریلی ہوگی، دل بھی قلب بھی سخت ہوگا۔ ہمارے آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصاع سخت طبیعت، سخت مزاج، اور مزاج میں سختی، طبیعت میں سختی، قلب میں سختی۔ حضور کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ، سراپا رحمت، سراپا کرم، سراپا خیر، سراپا بھلائی، سراپا رحمت، سراپا شفقت بنا کر اس کائنات میں جو کچھ ہے سب حضور کی بہاریں ہیں۔ اس کی بات یہی ہے، ہم لوگ چمک دمک میں کھو جاتے ہیں، روحانیت سے دور ہو جاتے ہیں موجودہ دور۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم کو اپنی اصل کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ جو بہاریں، چمک دمک، یہ جو نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ صوفیہ نے بتایا، بزرگوں نے کہا، امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ ساری چیزیں سب فیل ہو چکی ہیں، پھر حضور کا دور پلٹ کر آئے گا، اونٹ کا، گھوڑے کا سفر، یہ ساری چیزیں پھر پلٹ کر آنے والی۔ تو لہٰذا ہم کو اس طرف پلٹنا ہے، اس کی برکتوں کو سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نرم و نازک ایسا بنایا کہ یہی مدینے کی سرزمین، بی بی ام سلمہ
حضور ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر تشریف فرما صبح کا وقت اچانک سرکار کے لب پر مسکراہٹ کے آثار حضور نے جب فرمایا تو ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکراتے ہیں تو لگتا ہے پوری کائنات مسکراتی ہے. پتہ کیا چلا حضور کی خوشی میں کائنات کی خوشی ہے. اگر حضور خوش ہے تو کائنات میں خوشحالی کی رہتی ہے. اور نازکی ایسی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین سے زیادہ میں نے کسی شے کو نرم اور نازک نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو ایسا لگتا اس نے ریشم کے ڈور میں ہاتھ ڈالا. جب کوئی باہر نکالتا اور جب مصافحے سے باہر ہاتھ نکالتا تو پھر وہ ایسی ٹھنڈک ایسی خوشبو محسوس کرتا کہ جیسے کستوری کے ڈبے سے باہر. حضرت نے کہا ان کی مہک نے دل کے نیچے اس راہ چل گئے ہیں نیچے امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی شناخت تیری. آج بھی مدینہ خوشبوؤں سے مہک رہا ہے. اہل عشق سے محسوس کرتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسندیدہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر جائے. سوال یہ ہے کہ جو شے بہت نرم نازک ہو تو اس سے بہت بھاری بھرکم بڑا کام نہیں لیا جا سکتا. پھول کی پتی سے کوئی چیز آپ کاٹ سکتے ہیں. حضور پھول سے بھی زیادہ نازک. سامنے پتھریلے انسان ہیں, پتھر جیسے لوگ, سخت مزاج سخت طبیعت کے لوگ, ایسے لوگ. یہ حضور کی ہی خصوصیات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نازکی نرمی دیا تو ایسی دیا کہ پھول کی پنکھڑیاں بھی نزاکت کی بھیک مانگے. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ داغ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے تبسم کی عادت ہے. اور جب اللہ پاک نے حضور کو طاقت اور قوت اور ہمت بھی ایسی دیا. آپ دیکھیں آقا کی نازکی کی بات کریں تو نرم زمین پر جب سرکار قدم رکھتے ہی مکہ مدینے کی زمین ہے, یہی وہ وادیاں اس باتوں کو محسوس کیا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. یہی وہ زمین ہے, یہی حرم کی وادیاں ہیں کہ کھائی قرآن کھاتے گزر کی قسم اس کفے باقی ظلمت کے نام کو سنا نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دین تر پر کرم کریں تو نشان قدم کو پتھر پر اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے نثار ہو کے مرے. حضور کے عشق میں آنسو آنا, حضور کے فراق میں آنکھوں کا نم ہونا یقیناً یہ بہت بڑا انعام ہے. یہ حضور کے عشق کا ہی اظہار ہے. اللہ سلامت رکھے. شاہ علامہ اسی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تیرے وشاک کے چہرے پہ جو آتا ہے رت بھورے لے جاتی ہیں پوشاک میں بننے کے. تیرے وشاک کے چہرے پہ جو آتا ہے رت بھورے لے جاتی ہے یا نبی دل ہے تیرے عشق میں جلنے کے لیے جان بے تاب ہے فرقت میں نکلنے کے لیے. تو تیرے وشاک کے چہروں پہ جو آتا ہے رت بھورے لے جاتی ہے پوشاک میں بھورے لے جاتی ہے پوشاک میں ملنے کے لیے. مدینے کا منگتا کوئی عام منگتا نہیں ہوتا. جو تیرے در سے یار پھرتے جو یہاں سے گرا در بدر یوں ہی خار پھرتے. اس گلی کا گدا ہوں میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. مدینے کا منگتا در در کا ٹھوکر نہیں کھاتا اور حضور کا منگتا غیرت دار ہوتا ہے, در در ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا. جو اس در کا نہیں وہ ہر در بھٹکتا ہے. جو یہاں کا ہو گیا پھر کہیں بھٹکنے کی ضرورت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نازکی ایسی ہے کہ نرم زمین پر قدم رکھے تو قدموں کا نشان نہ ہوتا. زمین پر چلے ہلکی پھلکی چیز, زمین نرم ہو, بالو ہو, ریت ہو, زمین میں نمی ہو تو اگر جب پریشر قدم کا پڑے تو قدموں کا نشان اتر جاتا ہے. اور جب پریشر نہ پڑے تو پھر نشان نہیں اترے. حضور جب قدم رکھتے تو جیسے کوئی بہت ہلکی چیز رکھی گئی قدموں کے نشان نہیں. لیکن جب یہی قدم پاک مصطفیٰ, یہی حضور کے قدمین شریفین ہیں, سخت سے سخت پتھر, جس پتھر کو آگ نہیں پگھلا سکی, جس پتھر کو کوئی طاقت نرم نہ کر سکی, حضور نے جب اسی پتھر پر قدم رکھا تو وہ پگھل کر وہ. اور یہ معجزات صرف یہ قرآن نے انسان کے قلب کو, بہت سارے پتھریلے انسان ہیں, غلط صحبت. اصل بات یہ کہ یہ آیت یہود کے لیے نازل ہے, لیکن آج ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں یہودی کلچر, یہودی طور طریقے,
آج وہ ظالم جابر، وہ فساق، وہ فجار، ان کے جو طریقے ہمارے گھروں میں، ماحول میں، معاشرے میں جو داخل ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمارے قلب سخت ہوتے جاتے ہیں، ان کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری دل کی سختیاں ہیں، اگر یہ دور ہوگی تو یہ صرف حضور کی برکت سے ہے۔ نبی کے قدموں نے پتھروں کو پگھلا دیا، اور قیامت تک حضور کی نظر انسان کے قلب کو پگھلا دیا۔ اور مدینے کی آب و ہوا، یہاں کا آب و دانا، یہاں کا کلچر، یہاں کی ہر چیزیں انسان کو نرم کرتی۔ بہت پیاری بات بتایا محترم بڑے بھائی میرے حضرت مولانا ڈاکٹر آصف بھائی نے، کہ یقیناً مدینے پاک کی مقبول حاضری وہی حاضری ہے، انسان اسے محسوس کرے۔ وہ آیا تھا، جب یہاں سے پلٹا تو اس کے قلب میں نرمی آئی گی، اس کے اخلاق میں نکھار آیا کہ نہیں، اس کی عادتیں محمود ہوئی کہ نہیں، اس کے کردار میں پاکیزگی پیدا ہوئی۔ یہ تو کہا نا اعلیٰ حضرت نے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ آئیے، یہ بہت سارے احباب یقیناً 2-4 دن کے اندر سارے لوگ رخصت ہوں گے، اور کچھ لوگ کل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہر جو ہم لوگ یقیناً مدینے کے لائق نہیں، یہ تو مدینے والے کا کرم ہے کہ اپنے دامن میں گنہگاروں کو رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی نفرت نہیں کیا، کبھی بھگایا نہیں۔ فرمایا میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اسی حدیث کا اظہار ہے، ہمارے پورا وجود گناہوں سے ہمارا گندا ہے، جو قیامت میں گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اس کو ابھی سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جب میں ابھی دامن میں چھپا رہا ہوں تو کیا وہیں قیامت میں تمہیں پناہ نہیں دوں گا؟ اس لیے آقا کائنات کے کرم ہے، تو اس لیے اللہ پاک ہر کسی کی جو بھی بے ادبی تو ہوئی ہے، ہم لوگ مدینے کے لائق نہیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بے ادبی کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک خیر سے بار بار مدینہ لائے، آنے والی نسلوں کو اللہ ادب کے ساتھ مدینہ دیکھنے کی توفیق دے، اور جیسا مدینہ ہے ویسا مدینہ اللہ دیکھنے کی توفیق دے۔ مدینے سے عشق کرنے والوں کی صحبت عطا کرے، جس کی صحبت سے، جس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے مدینے والے کی محبت کی بھیک ملے، اس صحبت کو پکڑ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے والے آقا کے نالین کا، آپ کے آل کا صدقہ، آپ کے لاڈلے بیٹے حضور غوث اعظم کے در کی خیرات عطا فرمائے۔ دعا کرنا۔ واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ جو آئے ہیں، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ دین چلنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم لوگوں کا دین کا داعی بنانا۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے گھر کی بات ہے، آپ لے جائیں گے بھی نہیں، گھر ہی آپ کا ہے، گھر کی بات ہے، لوگوں کو دخل نہیں۔ بزرگوں نے یہاں سے لے بھی گئے ہیں، واپس بھی کیا ہے، وہ بات ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی جو واپس کرتے ہیں ان کی جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں وہ اس کے احترام کے لائق نہیں رہتی ہیں، اس لیے وہ دستک دے کر کے اسے واپس کرائے ہے نا۔ علامہ حسن نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو کیا خاک مدینہ
ساری چیزیں اسی زمرے میں آئیں گی. پانی بھی آئے گا, زمزم بھی آئے گا, اور یہ کھجوریں بھی آئیں گی. جی 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 نہیں جانا چاہتی, کھجوریں جانا چاہتی ہیں آپ کے یہاں, کوئی تکلیف ان کو مدینے میں. ماشاء اللہ. یہ حضور نے فرمایا ہے کہ خرید و فروخت کرو یہاں سے. بہت ساری چیزیں. یہ تو پڑی مت کرتا ہے. کھجوریں بس اس کی گٹلیاں بھی رکھیں اس طرح, گٹلیاں قبروں پہ ڈالنا چاہیے. اس کی گٹلیاں قبروں پہ ڈالنا چاہیے, برکت والی چیز. یہ سب یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کتابیں تھیں, اور 6 کتاب بنائے. اور یہ حضور غوث پاک سے نشے کی بارگاہ سے سید صاحب نے سنتے ہیں آدھے شب میں, تو یہ حضور سیدنا شیخ کی مزار شریفہ کے اندر کا ٹکڑا بھی لے کر رکھا ہے. تو خادم صاحب اس سے پہلے جب دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اس کو نہیں کہا تھا, لیکن جب وہ دیتے تو اکثر کہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیجیے گا. تو میں اس کو رکھ لیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ دراصل اس کو جو اپنے ساتھ لوگ ہیں وغیرہ سب کو دے دیں. دیکھیں اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے ٹکڑے کر دیجیے گا. سیدنا شیخ حضور غوث پاک کی بات ہے. انہوں نے ساری جگہ دی. یہ حضور یہ ایک ریکارڈنگ چاہیے تھی اس کی, اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں کے شاعر ہیں مبارک حسین مبارک,